اور اسی طرح امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا، اور اسی طرح آمین زور سے کہنا، اور اسی طرح سینے میں ہاتھ باندھنا۔ یہ 4-5 مسائل ہیں جو ہمارے یہاں زیادہ زور شور سے چلے ہیں۔ تو ان میں سے جیسے ابھی پوچھے آپ نے کہ قراءت خلف الامام، کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے یا نہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ سورہ فاتحہ کیا ہے۔ ہم یعنی کہ حنفی مسلک میں طرز یہ ہے کہ جب بھی ہم قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کے لیے کوئی مسئلہ لیتے ہیں تو اس مسئلے کو ہم ٹٹولتے ہیں کہ کوئی بھی مسئلہ حدیث میں آیا ہے کیا وہ قرآن کی کسی آیت سے ٹکراتا ہے یا نہیں۔ اگر قرآن کی کسی آیت سے حدیث کا کوئی جملہ کوئی حکم ٹکراتا ہے تو ہم اس کی یہ صورت نکالتے ہیں کہ اس حدیث کے مقابلے میں کوئی اور حدیث ہے یا نہیں۔ تو ہم اس مسئلے میں پورے ذخیرہ حدیث میں جتنی حدیث ہوتی ہے سب کو جمع کرتے ہیں، پھر سب حدیث کو سامنے رکھ کر کے اس حدیث کو سامنے رکھ کے ان سب حدیث میں سے جس حدیث کا معنی قرآن کی کسی آیت سے ملتا ہے ہم اس حدیث کو لیتے ہیں۔ اب جیسا کہ آپ نے پوچھا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے یا نہیں، تو ہم نے دیکھا کہ قرآن کا حکم کیا ہے اور حدیث کا حکم کیا ہے۔ تو بخاری شریف کی روایت ہے اور اسی طرح ترمذی شریف کی روایت ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھا۔ ایک یہ حدیث اسی مسئلے پر ابن ماجہ کے اندر میں روایت ہے، انما جعل الامام لیتم به فاذا قرأ فاقرؤوا فاذا قرأ فانصتوا واذا كبر فكبروا واذا سجد فاسجدوا، کہ جب تمہارا کوئی امام بنایا جائے اور وہ قرأت کرے تو تم چپ رہو، فانصتوا۔ تو اب حدیث ٹکرا گیا۔ ایک حدیث میں حکم یہ ہے کہ امام کے پیچھے کہ جب بھی تم نماز پڑھو سورہ فاتحہ پڑھو، اور ایک حدیث میں حکم کیا ہے کہ جب قرأت کرے امام تو تم چپ رہو۔ تو ہم ان دو حدیثوں میں سے عمل کس پہ کریں؟ ہم نے یہ کوشش کی کہ دونوں میں سے ہر حدیث پر عمل ہو جائے۔ کیا کوشش کی؟ دونوں حدیث پر عمل ہو جائے۔ اگر ہم یہ کوشش کریں کہ ایک حدیث کو چھوڑیں ایک حدیث کو لے لیں، یہ زیادہ اچھا ہے کہ یا یہ زیادہ اچھا ہے کہ ہم دونوں حدیث پر عمل کریں؟ کون سا زیادہ اچھا ہے؟ دونوں حدیث پر عمل کرنا۔ تو ہم نے کوشش یہ کی کہ جہاں یہ حکم ہے کہ فَإِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَأَنصِتُوا، کہ جب امام قرأت کرے چپ رہو، تو ہم نے اس حدیث کو فرض نماز میں فٹ کیا، کیونکہ امام کہاں ہوتا ہے؟ فرض نماز میں۔ اور جو وہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، اس میں حکم کیا ہے؟ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ اس حدیث کو ہم نے کہاں فٹ کیا؟ تنہا اور اکیلے والی نماز میں۔ جب آدمی اکیلے نماز پڑھے اس وقت اگر وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو ہم نے منع کیا کیا؟ سورہ فاتحہ پڑھنا ہم ہی ضروری سمجھتے ہیں، لیکن کب؟ جب آدمی نفل یا سنت پڑھ رہا ہو۔ لیکن جب آدمی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تو اس وقت امام کی قرأت مقتدی کی قرأت کے لیے کافی ہے۔ یہ بھی حدیث ہے۔ اب دیکھو آواز ٹکرا دی۔ مسلم شریف جلد نمبر 1 باب اذا قرأ الامام فانصتوا، یہ باب امام مسلم قائم کیے ہیں آج سے تقریباً 700-800 سال پہلے پیدا ہونے والے امام ابن ماجہ قشلانی وہ فرماتے ہیں، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا ابو خالد الاحمر عن ابن عجلان عن زید بن اسلم عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليتم به فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا واذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين۔ یہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کو امام بنایا جائے، اور اس لیے امام بنایا جاتا ہے تاکہ لوگ اس کی اقتداء کریں، لہذا امام جب تکبیر کہے تو مقتدیوں کو بھی تکبیر کہو، اور امام جب قرآن پڑھے مقتدیوں تم خاموش رہو۔ یہ حدیث میں ہے، اور یہ حدیث میں آپ حضرات کے سامنے دوسرے علماء کرام کو بھی بٹھا تاکہ وہ ترجمہ کر لیں، نشان لگا ہوا ہے تاکہ آپ حضرات کو یقین ہو جائے۔ یہ عربی میں لکھا ہے، اردو ترجمہ میں خود کر رہا ہوں۔ دیکھ لیں، کیمرہ لینا ہے اٹھا کے آپ کے لے لیں، کیمرہ جن کو لینا ہو۔ ہاں اس کو بھی لے لیں، کون سا کتاب؟ ابن ماجہ ہیڈنگ بھی لے لیں، جن کو لینا ہے ان کے آگے لے لیں۔ اٹھ کے لے لیں، آ کے لے لیں، جن کو لینا ہو۔ کلر جانا گیا صفحہ نمبر بھی
थोड़ा सफा उठाना ताकि सफा ये किताब की सियासिता में, यानी जो वो हमें बच्चे रहते हैं ना, सियासिता में 6 किताबें आती हैं। नंबर 1 बुखारी, 2 में मुस्लिम, उसके बाद इब्न माजा, सुनन नसाई, तिरमिजी शरीफ, अबू दाऊद शरीफ, और इसी तरह ये इब्न माजा, 6 किताबें आ जाती हैं। ये इब्न माजा किताब है, ठीक है। अब ये किताब जो है नसई शरीफ है। इस नसई शरीफ के अंदर में बात कायम करते हैं इमाम नसई, इत्तिबाउल मामूम बिक़िराअतिल इमाम। मामूम कहते हैं वो शख्स जो जिसकी इक्तदा की जाए। अब इस लफ्ज के अंदर में इमाम नसई इस बात को लाके ये बताना चाहते हैं कि इमाम जिस वक्त किरात करे उस वक्त मुक्तदी किरात करेगा या नहीं, क्योंकि झगड़ा इसी पर है कि सूरह फातिहा इमाम के पीछे पढ़ना है या नहीं। सूरह फातिहा के पढ़ने में झगड़ा नहीं है, इमाम के पीछे पढ़ने में झगड़ा है। हम सूरह फातिहा का पढ़ना जरूरी समझते हैं, लेकिन कब? जब अकेले कोई नमाज पढ़ रहा हो, सुन्नत और नफल, या इसी तरह वित्र पढ़ रहा हो। लेकिन इमाम के पीछे अगर पढ़े उस वक्त हम सूरह फातिहा का पढ़ना जरूरी नहीं समझते। क्यों? इसलिए कि उसके खिलाफ में हदीस मिलता है, तो हम इस हदीस को छोड़ नहीं सकते। हर हदीस में अमल करना ये नबी की मोहब्बत की अलामत है, ठीक है। एक हदीस को लेके कुछ जाना, बाकी दूसरी हदीस को छोड़ देना, ये कहकर के ये हदीस ज़ईफ है, छोड़ो। नबी की हदीस को ज़ईफ करना ये हमारे बस में नहीं है, ठीक है। ये ईमान का मामला है। अब देखो इस हदीस में क्या है, कहते हैं अख़बरनी हारून इब्न अब्दुल्लाह हदसना ज़ैद इब्न हुबाब हदसना मुआविया इब्न सालिह क़ाल हदसनी अबू ज़ाहिरिया क़ाल हदसनी इब्न मुर्रत अल-हज़रमी अन अबी दरदा समिअहु यक़ूल सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफी कुल्ली सलातिन क़िराअतुन क़ाल नअम क़ाल रजुलुन मिनल अंसार वजबत हाज़िही फल्तफ़त इलैया व कुन्तु अक़रबुल क़ौम मिन्हु फ़क़ाल मा अरल इमाम इज़ा अम्मल क़ौम इल्ला क़द कफ़ाहुम। फरमाते हैं हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, वो कहते हैं मैंने ये सुना कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक शख्स ने पूछा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक शख्स ने पूछा अफी कुल्ली सलातिन क़िराअतुन, क्या हर नमाज में सूरह फातिहा पढ़ना है या क़िराअत करना है? अल्लाह के नबी से जब पूछा गया, क़ाल नअम, अल्लाह के नबी ने कहा हाँ, हर नमाज में पढ़ना है। आगे अल्लाह के नबी ने कहा क़ाल रजुलुन मिनल अंसार, जिस आदमी ने सवाल किया था ना, उन्हीं अंसार में से एक आदमी खड़ा था, उसने पूछा वजबत हाज़िही, तो फिर सूरह फातिहा तो वाजिब हो गया हर नमाज में। फल्तफ़त इलैया, वो कहते हैं सहाबी कि मेरे तरफ नबी मुतवज्जे हुए। उसके बाद कहते हैं वकुन्तु अक़रबुल क़ौम मिन्हु, और जितने लोग वहाँ थे उन सब में सबसे ज्यादा नबी से करीब अगर कोई था वो मैं था, यानी मैं नबी से सबसे ज्यादा नजदीक था उसमें। आगे नबी अकरम ने कहा फ़क़ाल मा अरल इमाम इज़ा अम्मल क़ौम इल्ला क़द कफ़ाहुम, लेकिन हाँ उस वक्त सूरह फातिहा पढ़ना जरूरी नहीं है जिस वक्त इमाम कौम को नमाज पढ़ा रहा हो। आगे कहते हैं कफ़ाहुम, उस वक्त इमाम की क़िराअत मुक्तदी की क़िराअत के लिए काफी थी। तो पता ये चला सिर्फ इमाम सूरह फातिहा पढ़ेगा, पीछे मुक्तदी सूरह फातिहा नहीं पढ़ेगा। ये अब देखो हदीस 2 तरह की आ गई। अब हमने देखा कुरान इस बारे में क्या कहता है। कुरान में जब हमने आयत पढ़ी तो कुरान कहता है वइज़ा क़ुरिअल कुरान फस्तमिऊ लहु व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। यह आयत भी लिखी है। इस आयत की तशरीह में इमाम नसई ने यह हदीस लाई, इसी आयत की तशरीह में कुरान की आयत। तो इस आयत का मतलब क्या है? तो इस आयत का मतलब ये है कि जब इमाम क़िराअत करे उस वक्त तुम चुप रहो, कुरान मत पढ़ो उसके पीछे। और सूरह फातिहा भी कुरान है, लिहाजा हमें इमाम के पीछे सूरह फातिहा नहीं पढ़ना है। यह हुक्म हदीस का है और अल्लाह के कुरान का है, लिहाजा उस पर अमल करना हम पे जरूरी है। चुनांचे इमाम नसई लाते हैं कुरान की आयत कि ताबीरुहु क़ौलिही अज़्ज़ा वजल, कि अल्लाह के कौल की तफसीर। अल्लाह का क्या कौल? वइज़ा क़ुरिअल कुरान फस्तमिऊ लहु व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून, कि जब कुरान पढ़ा जाए तो तुम कुरान को गौर से सुनो, व अंसितू, और तुम खामोश रहो, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पे रहम फरमाया जावे। अख़बरना जारूद बिन मुआज़ अत-तिरमिज़ी हदसना अबू खालिद अल-अहमर अन मुहम्मद बिन अजलान अन ज़ैद बिन असलम अन अबी सालिह अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा जुइला अल-इमामु लियुतम्मा बिही फ़इज़ा कब्बरा फकब्बिरू व इज़ा क़रअ फअन्सितू व इज़ा क़ाल समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा फ़क़ूलू रब्बना लकल हम्द। अब यहाँ कहते हैं इस आयत का क्या मतलब है? 2-3 मिनट जरा चाय का वक्त दे दो, 2 मिनट तक चले पूजी हो चले।
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں رسول اکرم نے فرمایا کہ جب امام بنایا جاتا ہے اس لیے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے، فَإِذَا كَبَّرَ، پس جب وہ تکبیر کہے فَكَبِّرُوا، تم بھی تکبیر کہو، وَإِذَا قَرَأَ، جب امام قرأت کرے فَأَنصِتُوا، تو مقتدی ہو تم خاموش رہو. ٹھیک ہے، یہ حدیث کس میں ہے؟ نسائی شریف میں ہے. اور نسائی شریف کس میں سے ہے؟ صحیح ستہ میں سے ہے. یہ بھی دیکھ لیں. یہ بھی جو اٹھا رہے ہیں ذرا اس وائرل کرنے میں کچھ کرنے کا نہیں رکھنا اپنے اس کے لیے ابھی کر کے لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے اس کو آپ لوگ اپنے اس کے لیے رکھیں، کسی کو دکھا دیں، لیکن ابھی پاپولیشن لینا ہے کتاب دیا لینا کریم تیرے موبائل مسئلہ تم جانی کسی سے بحث کے لیے جائیں. اب دوسرا مسئلہ ہے سوال کرنا ہے. قرآن بھی لا کے رکھو، قرآن شریف بھی لا کے رکھو. قرآن شریف وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ نکال لو. قرآن شریف مسجد نہیں. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، کہ جب قرآن پڑھی جائے، ریکارڈ کر لیں تو ریکارڈ کر لیں، سب سے اچھی بات. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے، ٹھیک ہے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، استماع اور ایک ہوتا ہے سماع. عربی میں گرامر کے حساب سے ایک ہوتا ہے سماع، ایک ہوتا ہے استماع. سماع کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی بھی بات سن لو، چاہے غور سے سنو، چاہے یوں ہی چلتے پھرتے سرسری سن لو. ٹھیک ہے، صفحہ نمبر 177 پارے 9 سورہ اعراف. ٹھیک ہے، آیت نمبر قرآن شریف میں دکھاؤ. آیت نمبر 203 پوچھیے. سورہ اعراف پارے 9. ٹھیک ہے، سورہ اعراف 177 حفظ قرآن. ادرک کا رکو، جو جس نے رکو پا لی وہ نماز کا ٹھیک ہے. دو سو تین ہمیں جو بھی دکھانا ہے مسلم شریف، داؤد شریف، بخاری شریف، چھ میں سے ایک ہی ہے. یہ حدیث تو پھر ہمیں بخاری شریف میں تو ہوگا نہیں، سب حدیث سب کتاب میں نہیں. وہ لوگ بولتے ہیں سیاہ ستہ میں دکھاؤ، یہ چھ کتاب سیاہ ستہ ہی ہے. صحیح شریف، ابن ماجہ، یہ سب سیاہ ستہ میں ہے، یہ الگ سے ہے. اس کی وضاحت کروں گا. حدیث کی جتنی کتابیں ہیں صرف سیاست عمل کے قابل ہے یا اس کے علاوہ بھی ہے، یہ بھی وضاحت ضروری ہے. اکثر لوگ اس میں خلیان میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے، جگہ کی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے، آپ اٹھاؤ پیج نمبر 4 اٹھاؤ. 100 ٹھیک ہے.
203 204 के दरमियान में देखिए कुरान शरीफ में। आराम 9 सूरह आराफ अपने अपने मस्जिद में जाके तर्जमा वाला काम खोल के तर्जमा पढ़े 76 तब जाके तसल्ली हो जाए। ठीक है। एतमाद है। रफ़ैदैन कितनी जगह वो करते हैं पहले जान लें। सबसे पहले अल्लाहु अकबर नमाज शुरू करते वक्त जिसमें किसी का इख्तलाफ नहीं है, जिसे हम भी मानते हैं वो भी मानते हैं, इसमें किसी का कोई झगड़ा नहीं। उसके बाद में जब रुकू को जाएं तो उस वक्त वो अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ उठाते हैं, हम सिर्फ अल्लाहु अकबर कहते हैं, हाथ नहीं उठाते हैं। दूसरा और तीसरा ये है कि रुकू से जब उड़ जाते हैं फिर जब सजदे को जाते हैं उस वक्त भी वो अल्लाहु अकबर करके रफ़ैदैन करते हैं। ठीक है, ये हुआ। उसके बाद में फिर तीसरी रकात, 2 रकात छोड़ कर तीसरी रकात जब शुरू करते हैं, तीसरी रकात के शुरू में वो उस वक्त भी अल्लाहु अकबर करके हाथ उठाते हैं। ये है 4 मकामात। तो 4 रकात में 28 मरतबा तकबीर होता है। अल्लाहु अकबर कितनी जगह होता है? 28 मरतबा 4 रकात में। तो इस तरह होने से रफ़ैदैन 18 जगह होता है और रफ़ैदैन करना 10 जगह होता है। कितनी जगह? 10 जगह न करना और 18 जगह करना होता है। अब जो है हदीस में आता है मुख्तलिफ जगह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इब्न माजा की रिवायत में और इसी तरह तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत में और नसई शरीफ की रिवायत में है कि अल्लाह के नबी सजदे में भी रफ़ैदैन करते थे। और इसी तरह कहीं आता है अल्लाह के नबी हर तकबीर में ऊंच नीच में रफ़ैदैन करते थे, यानी हाथ उठाते थे। और हदीस में मुस्लिम शरीफ में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु अलैकुम यानी नमाज जब खत्म करते थे उस वक्त भी हाथ को इस तरह करके उठाया करते थे सहाबाए किराम। अब ये मुख्तलिफ अमल है, अब हम अमल किस पे करें? मुस्लिम शरीफ का है ये है इसकी हाँ अदर लो। सफा नंबर 181 मुस्लिम शरीफ जिल्द अव्वल। असल में यही मुद्दा है हदीस का जिसकी वजह से हम दूसरी हदीस को छोड़कर इस हदीस पर अमल करते हैं। मैंने शुरू में आपको कहा था कि हदीस जब आपस में किसी माना के एतबार से टकराएं तो हमारा तरीका ये है कि हम उस हदीस को देखते हैं कुरान से मिलाकर कि कुरान का कौन सा माना इस हदीस के ज्यादा मुवाफिक है। तो जो हदीस कुरान के माने से ज्यादा मुवाफिक है हम उस हदीस को ले लेते हैं। ठीक है। अब कुरान की एक आयत है क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन कि क़द अफ़लहल मुमिनून कामयाब मोमिन कौन है? क़द अफ़लहल मुमिनून वो मोमिन अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वो लोग हैं जो अपनी नमाज में खुशू इख्तियार करते हैं। खुशू की तशरीह करते हुए हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे यानी नबी के भतीजे भाई चचा के बेटे इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इनको तफसीर का सबसे ज्यादा इल्म था। उलमाए कराम बैठे हैं, तफसीर का सबसे ज्यादा इल्म था, यानी कुरान की किस आयत का क्या मतलब है सारे सहाबा में सबसे ज्यादा जानने वाले कौन थे? हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उनकी तरफ मंसूब उनकी एक तफसीर है तफसीर इब्ने अब्बास। उसके अंदर जो किताब हमारे पास नहीं है लेकिन रिकॉर्डिंग हो रहा है वो आपको बता दे रहा हूँ, किताब जब आएगी फिर इंशाल्लाह दिखा देंगे। तफसीर इब्ने अब्बास में है अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन से मुराद वो लोग हैं अल्लज़ीना ला यरफ़ऊना अयदियहुम फ़ी सलाह वो लोग जो नमाज में रफ़ैदैन नहीं करते। ये तफसीर में मौजूद है। नंबर 1 कुरान का माना समझ में आया? खुशू का क्या मतलब? हाथ को बार बार न उठाना, ये खुशू यानी नमाज में सुकून इख्तियार करना। अब हम देखते हैं हदीस हमारी तरफ है या हमारे मुखालिफ? हमने मुस्लिम शरीफ उठाए, मुस्लिम शरीफ में है हद्दसना अबू बकर इब्न अबी शैबा व अबू कुरैब قال حدثنا معاوية عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لي أراكم رافع أيديكم كأنها أذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة। हज़रत जाबिर बिन समरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हमारे पास रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आपने फरमाया मुझे हो क्या गया है, मैं तुम्हें इस हाल में देख रहा हूँ कि तुम रफ़ैदैन कर रहे हो। राफ़िई अयदियकुम तुम रफ़ैदैन कर रहे हो कअन्नहा अज़नाबु खैलिन शुमुसिन ऐसी रफ़ैदैन कर रहे हो जैसे शरीर घोड़ा अपनी दुम को बार बार हिला रहा है। आगे कहते हैं उसकुनू बिस्सलाह नबी ने फरमाया सहाबा से तुम नमाज में सुकून इख्तियार करो। सुकून किसे कहते हैं? अभी मैंने कुरान से समझाया
الذین هم فی صلاتہم خاشعون یعنی الذین لا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز میں رفع یدین نہیں کرتے، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ خشوع، اور خشوع کا عربی میں کیا مطلب؟ سکون۔ اور یہاں حدیث میں اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو، ٹھیک ہے۔ اور نماز میں بار بار ہاتھ اٹھانا یہ شریر گھوڑے کے دم کی طرح ہے، اس سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا، ٹھیک ہے۔ اب یہ حدیث دو طرح کی ہے، اس حدیث کو ایک ملا دیتے ہیں، اہل حدیث یعنی غیر متعلق، یہ حدیث ایک صحابی سے دو طرح کی ہے۔ اب اس کے نیچے وہی جابر بن سمرہ سے مروی ہے، قال كنا اذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيده إلى الجانبين، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما تؤمنون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس، إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله۔ یہاں پر وہی جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، ہم نے کہا السلام علیکم، السلام علیکم، دونوں طرف سر ہلایا۔ رسول اکرم نے کہا تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ تم اپنے ہاتھ کو ہلا رہے ہو ایسے جیسے شریر گھوڑا اپنے منہ ہلاتا ہے، تمہارے لیے کافی ہے کہ تم اپنے ہاتھوں کو زانوں پر رکھے رہو، جب تم سلام کرو تو اپنے بھائی کے دائیں جانب کی نیت کرو اور رکوع کرو، اور اپنے بائیں جانب اپنے چہرے کو پھیرو اور بھائی کی نیت کرو۔ اب یہ دو حدیث ہوگی، یہ دو حدیث کو وہ کہتے ہیں یہ دونوں حدیث مل کر ایک ہے۔ ان کے کہنے کا مطلب ہے نبی جو منع کر رہے ہیں وہ سلام کے وقت ہاتھ اٹھانے سے منع کر رہے ہیں، حالانکہ بات ایسی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کسی بھی حدیث کے ایک ہونے میں یا الگ الگ ہونے میں سمجھنے کے لیے ایک اوزان ہے، ایک معیار ہے، جس سے ہمیں سمجھ میں آئے گا یہ حدیث ایک ہے یا الگ الگ ہے۔ کیونکہ ایک صحابی کے بعد دفعہ 200 روایت آتی ہے، 200 حدیث، تو کیا ساری حدیث کو ہم ایک مان لیں گے؟ ایسا نہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں دیکھتے ہیں جابر بن سمرہ یہ دو الگ الگ واقعے کے بارے میں کہتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ نمبر ایک، فرق نمبر ایک، پہلی روایت میں لفظ یہ ہے خرج علینا رسول اللہ، ہم نماز پڑھ رہے تھے، نبی باہر سے تشریف لائے مسجد کے اندر، اور دوسری روایت میں ہے صلینا مع رسول اللہ، ہم نبی کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ دونوں واقعہ ایک ہوگا یا الگ الگ؟ الگ الگ ہے، تو پھر حدیث ایک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، یہ دونوں حدیث الگ الگ ہے۔ دوسری وجہ، پہلی حدیث میں ذکر ہے اسکنوا فی الصلاۃ، تم نماز میں سکون اختیار کرو، دوسری حدیث میں نے پڑھی اس میں یہ ذکر موجود نہیں ہے، ذکر موجود ہے نہیں ہے، اور پہلی حدیث میں لفظ ہے رافعی ایدیکم، مجھے ہو کیا گیا، میں تمہیں رفع یدین کرتے دیکھ رہا ہوں۔ رفع یدین کا مطلب رفع یدین کرنا، اور اشارہ بالید کا مطلب ہاتھ سے اشارہ کرنا، دونوں میں فرق ہے۔ تو پہلی حدیث میں جس کو ہم رفع یدین کے خلاف لاتے ہیں، اس حدیث میں لفظ ہے کہ میں نے تمہیں رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا ہے ایسے جیسے شریر گھوڑا اپنے دل کو ہلاتا ہے، اور دوسری حدیث میں ہے اشارہ بالید، میں تم کو ہاتھ سے اشارہ کرتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ تو ہاتھ سے اشارہ کرنا اور رفع یدین کرنا دونوں الگ چیز ہے عربی کے حساب سے۔ عربی میں رفع یدین کہتے ہیں اس طرح ہاتھ اٹھانے کو، اور اشارہ بالید کہتے ہیں ایسے ایسے کرنے کو، ٹھیک ہے۔ تو دونوں میں فرق ہے، رفع یدین ایسا کرنے کو نہیں کہتے ہیں، رفع یدین ایسا کرنے کو کہتے ہیں، اور اشارہ بالید کہتے ہیں ایسا ایسا کرنے کو۔ تو دونوں حدیث ایک نہیں ہو سکتا، بلکہ دونوں حدیث الگ الگ، ٹھیک ہے، یہ فرق ہوا۔ اور دوسرا فرق یہ ہے، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سند کے ساتھ میں یہ روایت بیان کرتے ہیں، سند کا مطلب جابر بن سمرہ نے یہ حدیث جسے بیان کیا، ان کے کچھ اسٹوڈنٹ نے آگے جسے بیان کیا، تو حدیث کو ہم جب دیکھتے ہیں دونوں حدیث میں الگ الگ شاگرد ہیں، یعنی حضرت جابر بن سمرہ سے سننے والے الگ الگ سند سے روایت بیان کرتے ہیں، اور حدیث کے الگ الگ ہونے میں سند کا بہت بڑا دخل ہے۔ جب حدیث میں سند معیاری اعتبار سے الگ الگ ہو تو اس حدیث کو الگ الگ مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ فرق ہے۔ اور اسی طرح ایک اور فرق ہے کہ مسلم شریف میں جو روایت گنی گئی ہیں، ان روایت کے گننے میں اکثر علماء نے ان دو روایت کو الگ الگ گنا ہے۔ اگر ہم ان دونوں روایت کو ایک مان لیں گے تو یہ ماننا پڑے گا جن علماء نے روایت کو گن کے یہ کہا ہے کہ مسلم شریف میں بغیر مقررات کے تقریباً 4000 سے زائد حدیث ہے، تو ان کا یہ کہنا جھوٹ ہو جائے گا، جبکہ بڑے بڑے علماء کو ہم جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ تو پتہ یہ چلا ان علماء نے ان دونوں روایت کو الگ الگ گنا ہے، یہ روایت ایک، یہ روایت دو، اس طرح کر کے گنا ہے۔ اگر ایک مانیں گے تو پھر 4000 روایت نہیں بنے گی، کم ہو جائے گی،
ٹھیک ہے. تو یہ ساری بنیادی فرق ہے جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ روایت جو ہم نے اوپر بیان کیا یہ رفع یدین کے خلاف ہے، یعنی اللہ کے نبی نے رفع یدین کرنے سے منع کر دیا ہے. اور دوسری روایت جو ہے وہ سلام کے وقت اشارہ کرنے کے بارے میں ہے اور اس سے بھی اللہ کے نبی نے منع کر دیا ہے. لہذا ہمارا عمل دونوں حدیث پر ہے لیکن ان کا عمل صرف ایک حدیث پر ہے. سلام کے وقت تو رفع یدین نہیں کرتے لیکن رکوع کو جاتے وقت سجدے کو جاتے وقت رفع یدین کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہوا. اور اسی طرح ہمارے پاس اس کے علاوہ اور بھی دلیل ہے. یہ ہے ابو داؤد شریف جو سیاہ ستہ میں شمار ہے. میں نے بتایا تھا سیاہ ستہ میں 6 کتابیں ہیں، بخاری، مسلم، ابن ماجہ، نسائی، ترمذی، ابو داؤد شریف. تو اس میں سے ابو داؤد بھی ہے. اس ابو داؤد کے اندر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چہیتے صحابہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایسے صحابی تھے جن کے بارے میں ایک صحابی کہتے ہیں میں جب نیا نبی کے پاس تشریف لایا مجھے ایسا لگا کہ یہ عبداللہ ابن عباس گھر کے، عبداللہ ابن مسعود گھر کے آدمی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے کہا تھا کہ ہر صحابی میرے گھر جب آئے اجازت لے کے آئے، لیکن عبداللہ ابن مسعود تمہارے لیے اجازت دینے کی ضرورت نہیں ہے، تم جس وقت میرے گھر میں داخل ہونا چاہو بغیر اجازت کے آ سکتے ہو. تو اس سے پتہ چلتا ہے عبداللہ ابن مسعود کا مقام کتنا اونچا ہے. اسی طرح اللہ کے نبی نے کہا کہ تم قرآن 6 لوگوں سے سیکھو، ان میں سے سب سے پہلا نام اگر کسی کا تھا تو وہ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ تھے. تو ان میں حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی تھے. ٹھیک ہے، تو وہی عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، کیا میں تمہیں نبی کی نماز پڑھ کے نہ دکھا دوں؟ اس کے بعد انہوں نے فصلنا فلم یرفع الا فی اول مرتين، اس کے بعد انہوں نے نماز پڑھا اور رفع یدین کیا صرف ایک مرتبہ. وہ ایک مرتبہ رفع یدین کب کرتا ہے؟ تکبیر تحریمہ کی وقت. وہ روایت کی سند کے ساتھ ہے. حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم يعني بن كليب عن عبد الرحمن بن الاسود عن علقمة قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الا اصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصلى فلم يرفع يديه الا مرة. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں نبی کی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں؟ اس کے بعد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھے اور اپنے ہاتھ کو صرف ایک مرتبہ اٹھایا. یہ ہے ابو داؤد کی روایت. اور دوسری روایت حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. حدثنا محمد بن الصباح البزار قال حدثنا شريك بن يزيد بن ابي زياد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا افتتح الصلاه رفع يديه الى قريب من اذنيه ثم لا يعود. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید صحابی حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز پڑھتے تو رفع یدین کرتے اور اپنے کانوں تک اپنے ہاتھ کو اٹھاتے، پھر اس کے بعد پوری نماز میں اس طرح نہیں کرتے. ثم لا يعود، پھر اس کے بعد ایسا نہیں کرتے. ایک مرتبہ کرنا ثابت ہوا اور کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھانا بھی ثابت ہوا. وہ کہتے ہیں کہاں تک ہاتھ اٹھانا ہے؟ یہاں تک. ٹھیک ہے، جبکہ حدیث میں تینوں طرح کا حکم ہے. یہاں تک ہاتھ اٹھانے کا بھی مسلم شریف میں روایت ہے، یہاں تک ہاتھ اٹھانے کا بھی ہے اور کانوں تک ہاتھ اٹھانے کا بھی ہے. اگر ہم اس روایت پر عمل کریں گے تو 2 روایت چھوٹ جائیں گے. وہ 2 روایت کیا ہیں؟ کانوں تک ہاتھ اٹھانا اور کندھوں سے اوپر ہاتھ اٹھانا. یہ 2 روایت چھوٹ جائیں گے. تو ہم نے یہ کیا کہ تینوں روایت پر عمل ہو جائے، لہٰذا ہم نے یہ کہا کہ ہاتھ کو اس طرح لے کے جاؤ، سب سے پہلے یہاں اٹھاؤ تو اس روایت پہ عمل ہو جائے گا، پھر اور اوپر لے کے جاؤ اس روایت پہ عمل ہو جائے گا، اور اوپر لے کے جاؤ کانوں کی لو میں لگاؤ، تو ایک ہی وقت میں تینوں روایت پر، تینوں حدیث پر عمل ہو جائے گا. یہ زیادہ اچھا ہے، یا 2 حدیث کو ٹھکرا کے ایک حدیث کو لینا، یہ اچھا ہے. یہ ساری خامیاں ہیں جس کی وجہ سے ہم ان پہ ناراض ہیں. ایسے ہی نہیں حدیث کو لے کے کوئی بھی بیچ میں آ کے کھڑا ہو جائے اور کہے میں حق میں دوسرے سب غلط میں. اور اسی طرح عبد الرحمن آگے کہتے ہیں حدثنا حسین بن عبد الرحمن اخبرنا وكيع عن ابن ابي ليلى عن اخيه يسر عن الحكم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين افتتح الصلاه ثم لم يرفعهما حتى انصرفا. حضرت برہ بن عازب فرماتے ہیں، ان سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے نماز میں رفع یدین کیا اس وقت جب آپ نے نماز کو شروع کیا، پھر اس کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ کو اٹھایا نہیں یہاں تک کہ آپ نماز سے فارغ ہو گئے، حتیٰ ان صرفا، نماز سے فارغ ہو گئے. ٹھیک ہے، یہ روایت ہے جس پر ہمارا عمل ہے. ترمذی شریف یہ
عبد الرحمن بن الاسود عن علقمة قال قال عبد الله بن مسعود الا اصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلم يرفع يديه الا في اول مرة. حضرت حناد کہتے ہیں کہ ہمیں وکیل سفیان کے حوالے سے بیان کیا، وہ کہتے ہیں عاصم بن قلیب نے ان کے حوالے سے بیان کیا، اور وہ کہتے ہیں عبد الرحمن بن اسود کے حوالے سے، اور وہ علقمہ بن اسود کے حوالے سے. آگے کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے فرمایا کیا میں تمہیں نبی کی طرح نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں؟ فصلا، پھر انہوں نے نماز پڑھا. فلم یرفع یدیہ، پھر انہوں نے رفع یدین نہیں کیا، الا فی اول مرۃ، مگر شروع نماز میں، یعنی ایک مرتبہ. ٹھیک ہے، یہ روایت ہے جو ترمذی شریف کے اندر ہے. یہ سب اٹھانے کے لیے دکھا لیں گے اگر اٹھانا چاہیں تو. اب کیا دیکھ سکتے ہیں کتاب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال مالک ان يزيد بن رومان انه قال كان الناس يقولون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان ب23 ركعة. یہ ہے 20 رکعت تراویح کے بارے میں اکثر آواز اڑتی رہتی ہے جب بھی رمضان آتا ہے. یہ ہے موطا امام مالک. یہ ایسی کتاب ہے جس کتاب کے بارے میں امام شافعی علیہ الرحمہ مقدمہ ابن صلاح کے اندر میں امام ابن صلاح ان کا قول نقل کرتے ہیں، اور اسی طرح دوسری کتاب امام شافعی کی ہے، ان کے شاگرد ان کی کتابوں میں نقل کرتے ہیں. امام شافعی جو وقت کے بہت بڑے امام ہیں، وہ کہتے ہیں ما رأيت على قطع الارض اصح الكتب بعد کتاب اللہ الا کتاب موطا امام مالک، کہ روئے زمین کے اندر میں سب سے زیادہ صحیح کتاب اگر میں نے دیکھی ہے تو وہ موطا امام مالک ہے. امام مالک امام بخاری کی پیدائش سے تقریباً 50-60 سال پہلے ان کی زندگی ہے، اور امام مالک علیہ الرحمہ یہ 90 ہجری میں تقریباً دنیا سے پردہ فرما. ان کی پیدائش ہے 80 ہجری میں امام ابو حنیفہ کی، اور 90 ہجری میں امام مالک علیہ الرحمہ کی. اس طرح 10 سال کے چھوٹے بڑے ہیں امام ابو حنیفہ اور امام مالک. یہ امام مالک مدینے کے امام تھے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی اکثر سندیں ملتی رہتی ہیں. اور یہ امام مالک مسجد نبوی میں درس حدیث دیتے تھے. کوئی بھی حدیث جب آپس میں ٹکراتا تھا وہ دیکھتے تھے مسجد نبوی میں صحابہ کرام کے شاگردوں کا عمل کیا ہے اور ان کے شاگردوں کا عمل کیا ہے. جو عمل ان کا ہوتا تھا امام مالک حدیث کو دیکھتے تھے، جو حدیث ان کے عمل سے فٹ کھاتا وہ اس حدیث کو لیتے اور اس حدیث کو اپنے مسئلے میں لکھتے. کیوں؟ اس لیے کہ آج کے مدینے سے 1400 سال اور 1300 سال کا مدینہ زیادہ اچھا تھا. اور اس لیے بھی اچھا تھا کیونکہ نبی اکرم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، کہ بہترین زمانہ میرا زمانہ، میرے بعد کا زمانہ اور اس سے ملا ہوا زمانہ، یعنی 3 زمانہ تھا. وہ زمانہ نبی کا، صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا. اور امام مالک تبع تابعین کے زمانے میں اور تابعین کے زمانے میں سے ہیں. تو لہٰذا اس زمانے کا امام مالک اور اس دور کا کوئی مولوی اگر کہے ہم اس کی بات کو مانیں گے جو 1300 سال پہلے پیدا ہوئے ہیں، نہ کہ آج کے مدینے کے کسی عالم. ٹھیک ہے، تو اس وقت کا مدینہ آج کے مدینے سے زیادہ بہتر تھا، اور اس وقت کے مدینے میں 20 رکعت تراویح ہوتی تھی، اور آج بھی حرم شریف کے اندر میں 20 رکعت تراویح ہوتی ہے. اگر حدیث کے خلاف ہوتا، سنت کے خلاف ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مسجد حرام کو کسی بدعت کے لیے قبول نہیں کرتا. ٹھیک ہے، سنت ہے تبھی مسجد حرام کے اندر میں 20 رکعت تراویح ہوتی ہے. اگر غلط ہوتا سب سے پہلے ایسے بدعتیوں کو اللہ گھسیٹ کے مسجد حرام سے باہر کر دیتے. ٹھیک ہے، لہٰذا وہاں بھی 20 رکعت تراویح ہوتی ہے. اور مدینہ یونیورسٹی کے بہت بڑے عالم عطیہ سالم نام کے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے عربی میں. وہ کتاب میرے پاس نیٹ میں موجود ہے، اس کا نسخہ یہاں نہیں ملتا. اس کتاب کے اندر میں انہوں نے یہ ثابت کیا، حالانکہ ان عالم کا نظریہ اہل حدیث ٹائپ کا ہے، یعنی غیر مختلف ٹائپ کا، لیکن انہوں نے بھی تسلیم کیا ہے کہ 1000 سال کے اندر میں حرم شریف کے اندر میں کوئی ایک ایسا رمضان نہیں گزرا جس رمضان میں 20 رکعت سے 1 رکعت بھی کم حرم کے اندر کسی امام نے نماز پڑھایا ہو. اگر بدعت ہوتی تو کبھی بھی 20 رکعت تراویح اس کے خلاف پڑھائی جاتی، لیکن پڑھایا نہ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ سنت رسول ہی ہے. آگے کہتے ہیں
मुअत्ता इमाम मालिक जिसके बारे में मैंने कहा कि इमाम शाफी ने कहा रुबे ज़मीन में सबसे ज्यादा सही किताब अगर कोई है मुअत्ता इमाम मालिक है। इसी मुअत्ता इमाम मालिक में यजीद बिन रोमान के हवाले से, जो कि मालिक बिन अनस के हवाले से नकल करते हैं, ये ताबी कहते हैं अन्नहु क़ाला काना अन्नासु यक़ूमुना, कि इब्ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में बताते हैं कि लोग नमाज पढ़ रहे थे उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में फी रमज़ाना, रमज़ान के महीने में 20 रकातन 23 रकात नमाज, 20 रकात तरावी, 3 रकात वित्र की नमाज, कुल मिलकर कितना हुआ 23 रकात। ठीक है, ये है मुअत्ता इमाम मालिक, इसको भी उठा लें निशान लो। वही तो हाईलाइट। हाँ, अमानतदारी के साथ एक और बात भी अर्ज कर दूं कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में शुरू में जब हजरत उमर तशरीफ लाए, लोगों को देखा हर आदमी अपना अपना 4 आदमी 2 आदमी को लेकर खड़ा होकर नमाज पढ़ा रहा है। हजरत उमर ने देखा, देख कर कहा यही अच्छा होता इन सबको एक कारी के पीछे मैं जमा कर दूं, एक इमाम के पीछे जमा कर दूं। उसके बाद हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत उबई बिन काब और तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा को जमा किया और कहा तुम नमाज पढ़ाओ। एक को औरतों का इमाम बनाया और एक को मर्दों का इमाम बनाया, और हजरत उमर ने कहा 11 रकात नमाज पढ़ाओ। उस वक्त शुरू में 11 रकात नमाज पढ़ाई गई। फिर जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रिवायत पहुंची कि 20 रकात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी साबित है, इब्ने अब्बास और हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में है, जो 26 जिल्दों में आती है वो किताब, जो इस वक्त हमारे पास 1-2 जिल्दें उसकी मौजूद है। उस किताब में मैंने रमजान में दिखाया था, जब हफ्सा का हमारा वहाँ उनके साथ मामला हुआ था, वो रिवायत मैंने तकरीबन 15 से ज़ायद हदीस मैंने उन्हें दिखाई। अब तक उसका जवाब नहीं आया, तकरीबन 3 साल गुजर गए। तो वहाँ रिवायत मौजूद है, हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 रकात तरावी की नमाज पढ़ी। ठीक है, तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पहले 11 रकात नमाज पढ़ाने का हुक्म दिया, फिर उसके बाद में 20 रकात नमाज पढ़ाने का हुक्म दिया, और यही सिलसिला चलता रहा और आज तक चला रहा है। इसलिए दोनों रिवायत मुअत्ता इमाम मालिक में है। वो रिवायत भी है जो मैं अभी पढ़ के सुना दूं आपको। मालिक अन मोहम्मद इब्न यूसुफ अन साइद इब्न यजीद अन्नहु क़ाल अमरा उमर इब्न ख़त्ताब उबई इब्न काब व तमीम इब्न दारिया अन यक़ूमा लिन्नास बि 11 रकातन क़ाल व कान अल-क़ारी यक़ूलु बिल-मिईन हत्ता कुन्ना नअतमिदु अला अल-अज़ा मिन तूल अल-क़ियाम व मा कुन्ना नंतज़िरु इल्ला फी तुलूइ अल-फज्र। वो कहते हैं कि उबई बिन काब, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उबई बिन काब और तमीम दारी को यह हुक्म दिया कि वो लोग हमको 11 रकात नमाज पढ़ाएं। ये है, ये रिवायत भी मौजूद है। और उसके नीचे, जस्ट उसी के नीचे दूसरी रिवायत लेके आते हैं कि यजीद बिन रोमान के हवाले से उन्होंने कहा कि लोग हजरत उमर बिन खत्ताब के ज़माने में 23 रकात नमाज पढ़ते थे। समझ में, एक में हुक्म दिया, यानी उसी पर मुसलसल अमल हुआ, इसका जिक्र नहीं है। हुक्म दिया था, लेकिन उसके बाद में जो मुसलसल अमल होता रहा वो किस पर? 20 रकात तरावी में। ठीक है, किसी पर सहाबा का इजमा हो गया, किसी एक सहाबी ने बीच में खड़े होकर नहीं कहा कि पहले आप 11 पढ़ाए थे, अभी 20 की। इजमा जिस चीज पर हो जाए उसके बारे में हुक्म यह है उलमा का, उसके खिलाफ जाना और इजमा का इनकार करना अला करीबी कुफ्र है, कुफ्र के करीब है। इजमा का इनकार कुरान के नस्स हुसूस का इनकार है, बहुत खतरनाक मामला है। और ये फिर सहाबा का इजमा, यानी तमाम सहाबा जिस बात पर जमा हो जाएं वो गलत नहीं हो सकती। ठीक है, और इसके बारे में हदीस भी है, ला तज्तमी उम्मती अला ज़लाला, मेरी उम्मत सब के सब मिल करके गुमराही पे जमा नहीं हो सकती। अगर 20 रकात तरावी बिदात होती तो सहाबा की नूरानी और अजीम जमात बिदात पर जमा नहीं हो सकती, बल्कि टोकती हजरत उमर बिन खत्ताब को। और क्यों ना टोकती? उमर बिन खत्ताब जब बयान करने के लिए खलीफा बने, खड़े हुए और कहा अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो तुम मेरी इस्लाह कैसे करना? एक ज़ईफ़ुल उम्र सहाबी खड़े हुए, बोले उमर गर्दन तेरा होगा और मेरी तलवार की नोक होगी, तेरे गर्दन को उड़ा दूंगा अगर शरीयत के खिलाफ तूने कोई फैसला किया। ये सहाबा का मिजाज था। ज़ईफ़ुल उम्र बूढ़े सहाबी खड़े होकर ये कहते हैं तो हजरत उमर बिदअत शुरू करें और कोई सहाबी न टोके, ये मुमकिन नहीं है। ये है बातें, इसकी वजह से हम कहते हैं 20 रकात तरावी। लिहाजा हदीस में भी 20 रकात, हरम में भी 20 रकात और हजारों 1400 साल से भी 20
रकात। लिहाजा इसके खिलाफ ये कहना कि 20 रकात बिदअत है और 11 रकात सुन्नत है, ये गलत है। और तहज्जुद के बाद में 11 रकात का जो जिक्र आता है तो तहज्जुद की नमाज है। हम कहते हैं तरावी और तहज्जुद की नमाज दोनों अलग अलग नमाज है। तरावी उसे कहते हैं जो रात में सिर्फ रमजान के महीने में 1 महीना पढ़ी जाती है, और तहज्जुद उसे कहते हैं जो रमजान में भी पढ़ी जाती है और गैर रमजान में भी पढ़ी जाती है। लिहाजा बुखारी की जिस रिवायत को लाके वो कहते हैं कि ये 8 रकात नमाज का जिक्र तरावी का बुखारी शरीफ में मौजूद है, वहाँ ये लफ्ज भी है मा काना यजीदु फी रमजान व गैरिही, कि रमजान और गैर रमजान में नबी की नमाज 11 रकात से ज्यादा और कम नहीं थी। तो पता चला वो तहज्जुद की नमाज है जो रमजान में और गैर रमजान में दोनों में नबी से पढ़ना साबित है। और हम जिस तरावी को कहते हैं वो सिर्फ रमजान में पढ़ी जाती है और किसी महीने में नहीं पढ़ी जाती। ठीक है, ठीक है। आमीन बिल जहर का आसान, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है ज़्यादा। असल मसला ये है उनके पास भी इस सिलसिले में कोई हदीस नहीं, हदीस में कहीं साफ तौर पे ये लफ्ज नहीं है। हदीस में सिर्फ एक लफ्ज है, वो भी ज़ईफ लफ्ज, यरफ़अु सौतहु, अपनी आवाज़ को रफ़ा किया, उठाया। और आवाज़ का उठाना अलग अलग तरीके से, मिसाल के तौर से मुस्लिम शरीफ इब्न माजा वगैरह की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुहर की नमाज में, असर की नमाज में कभी कभी जोर से क़िरात की है, लेकिन आज तक कभी आप देखें इमाम जोर से क़िरात करता है। क्यों? इसलिए कि नबी ये बताना चाहते थे कि क़िरात किया जाता है, बस इतना जान लो कि इमाम कुरान पढ़ता है। तो ये समझाने के लिए कभी कभी, क्योंकि नबी साहिब शरीयत थे, लोगों को दीन सिखाना था, इसीलिए ज़ोहर की और असर की नमाज में भी जिसमें कुरान आहिस्ता पढ़ा जाता है, नबी कभी कभी जोर से पढ़ लेते थे। इसका ये मतलब नहीं कि आजकल सारे इमाम शुरू कर दें क्योंकि नबी ने जोर से पढ़ा था, ये मतलब नहीं है। तो इसी तरह आमीन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कभार जोर से रफ़ा सौतहु, अपनी आवाज़ को बुलंद किया। ये जिक्र जो आता है इसलिए ताकि तालीम हो जाए सहाबा को कि इस तरह आमीन कहा जाता है। एक दूसरी बात, हमने शुरू में कहा था कि कुरान से हदीस का जो माना ज्यादा करीब होगा हम उसको लेते हैं। तो कुरान में जिक्र है कि वक़ाल रब्बिकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, और इसी तरह कुरान में है तज़र्रुअन व खुफिया, कि मेरे बंदो जब तुम मुझसे दुआ करो तो तजर्रु, आजिज़ी के साथ, खुफिया और आहिस्ता आहिस्ता। क्यों? इसलिए कि दुआ जब आदमी करता है तो दुआ जोर से करने में हया आती है, कोई दूसरा सुन न ले मैं क्या मांगू, क्योंकि सबकी अपनी अपनी ज़रूरत होती है। और बाज़ दफ़ा ऐसी ज़रूरत होती है अगर दूसरा सुन ले तो कहने वाले को हया आती है उससे। तो इसलिए दुआ के आदाब में से है कि दुआ को आहिस्ता मांगा जाए। लिहाजा बुखारी में तारीखन रिवायत है अल आमीन बिद्दुआ, आमीन दुआ है, और कुरान का हुक्म है दुआ आहिस्ता मांगो, इसीलिए आमीन को हम आहिस्ता पढ़ते हैं। एक बात। दूसरी बात यह है, हदीस में यह जिक्र है कि तुम आमीन कहो जब इमाम समी अल्लाह, जब इमाम गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन कहे तुम आमीन कहो। उसके बाद अल्लाह के नबी कहते हैं मन वाफ़क़ तामीनहु अला तामीनिल मलाइका फ़क़द ग़ुफ़िर ज़ंबुहु, जिस शख्स की आमीन फरिश्ते की आमीन से मिल गई तो उसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है। अब बताओ फरिश्ते जोर से आमीन कहते हैं या आहिस्ता? आमीन मिलेगा कब? जब आहिस्ता कहेंगे या जोर से? अगर जोर से कह देंगे फरिश्ते की आमीन से मिलेगा? नहीं मिलेगा। फरिश्ते की आमीन से तब मेल खागा जब हम भी आहिस्ता कहें, क्योंकि फरिश्ते भी आहिस्ता कहते हैं, तब हमारी मग़फ़िरत होगी। तो लिहाजा जिसको मग़फ़िरत का तलब है, जिसको मग़फ़िरत की तलब है और मग़फ़िरत की ख्वाहिश है, तो लिहाजा वो आमीन आहिस्ता करे, और जिसे मग़फ़िरत नहीं चाहिए वो चिल्ला करे आमीन जोर से, हमें उससे कोई गरज नहीं। ये बुखारी में रिवायत मौजूद है कि जो आमीन कहे उसके लिए चाहिए कि उसकी आमीन फरिश्ते की आमीन से मिले, और फरिश्ते की आमीन से तभी मेल खाएंगे जब आमीन हमारी फरिश्ते की आमीन की तरह खफी और आहिस्ता हो। ठीक है। और इसी तरह सीने पर हाथ बांधना, इसका जिक्र किसी रिवायत में नहीं है, पूरी सियासत में सीने पर हाथ बांधने का जिक्र कहीं नहीं है। अलबत्ता एक रिवायत है जो दार-ए-कुतनी में है और बैहक़ी में है, उस रिवायत में गुड़गुड़ किया गया है, अला सदरिही का लफ्ज इजाफा किया गया है बाज मचल की। वो किताब पाकिस्तान लाहौर से छपी है, उसमें भी गुड़गुड़ करने वाले ये हमारे अहले हदीस हैं, उस रिवायत में इजाफा किए। उसके अलावा पूरी सियासत में सीने पर हाथ बांधना कहीं जिक्र नहीं है। ठीक है। हाँ, नाक के नीचे हजरत अली से मरवी है, मिन सुन्नती, ये है मिन सुन्नती यज़ा यदैहि अला तहती सुर्रा, नाक के नीचे हाथ बांधना सुन्नत में
میں سے ہے. اور قاعدہ یہ ہے کہ جب کوئی صحابی سنت کہے اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ نبی کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے جو اس وقت ہمارے پاس وہ کتاب موجود نہیں ہے. آپ حضرات کے تعاون کے بعد انشاءاللہ وہ کتابیں بھی آ جائیں گی. ہم آپ حضرات کو وہ کتابیں حوالے کے ساتھ دکھا دیں گے انشاءاللہ. وہ حدیث کی سب سے بڑی کتابیں ہیں. 36 سے زائد ہزار کی حدیثیں اس میں ہیں. 36,000 سے زائد یعنی 20 تو بخاری اس کے اندر گھل جائے گا. اتنی حدیث ہے اس کے اندر. ایک اور اشکال کسی نے لکھ کے دیا اصح الکتب بعد کتاب اللہ. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس پر روشنی ڈالیں. اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا مطلب یہ ہے اصح الکتب یہ لفظ کہاں ہے؟ سب سے پہلے یہ لفظ مقدمہ ابن صلاح جس کا اصل نام ہے معرفت علوم الحدیث. یہ کتاب اصول حدیث کی سب سے معتبر کتاب ہے. اصول حدیث کا مطلب کون سی حدیث صحیح ہے, کون سی حدیث ضعیف ہے, کس امام کی بات مانی جائے حدیث کے سلسلے میں, کس کی بات نہیں مانی جائے, کون سی حدیث حسن غیر ہی ہے, کون سی حدیث حسن عین ہی ہے, کون سی حدیث معضل ہے, کون سی حدیث معن ان سے ثابت ہے, اور کون سی روایت مدلس انہو سے ثابت ہے, مدلس انہو سے ثابت ہے, اور کون سی روایت صحیح عین ہی ہے, اور کون سی روایت صحیح غیر ہی ہے, اور کون سی روایت ثقہ ہے, کون سی روایت منقطع ہے, اور کون سی روایت مقطوع ہے, اور کون سی روایت مرسل ہے, اور کون سی روایت مدلس ہے, اور کون سی روایت ضعیف ہے, اور کون سی روایت محفوظ ہے, کون سی روایت معروف ہے, اور کون سی روایت شاذ ہے, اور کون سی روایت ضعیف علی قطعی دلالہ ہے. یہ ساری سمجھنے کے لیے مقدمہ ابن صلاح اور امام حجر عسقلانی الشافعی کی کتاب النخبۃ الفکر جو ہمارے پاس موجود ہے اصول حدیث کی کتاب ہے, اس کتاب کے پڑھے بغیر کوئی حدیث کو سمجھ نہیں سکتا. ٹھیک ہے. تو مقدمہ ابن صلاح بھی ہمارے پاس نہیں ہے, لیکن اصول کی دوسری کتاب جو عربی ششوں میں پڑھائی جاتی ہے پتلی کتاب اصول حدیث کی اس کے بعد میں نمبر 2 میں سب سے زیادہ مضبوط کتاب وہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے. اتنا بڑے سے ہم لوگ لے کے آئے تھے. لہٰذا یہ جو لفظ ہے نا اصح الکتب بعد کتاب اللہ, یہ لفظ آیا کہاں سے؟ مقدمہ ابن صلاح میں وہ لفظ لکھا گیا ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ بعد قرن الثلاثہ, کہ اصح الکتب یعنی صحیح بخاری کتاب اللہ کے بعد سب سے زیادہ صحیح اس وقت ہے جب 3 زمانے کے بعد لکھا جائے, یعنی نبی کا زمانہ, صحابہ کا زمانہ اور تابعین کا زمانہ, طب تابعین کے زمانے کے بعد اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح بخاری ہے. ٹھیک ہے. اس سے پہلے نہیں. اور اس سے پہلے کون تھا؟ موطا امام مالک جو میں نے ابھی دکھایا تھا, جس کے بارے میں امام شافعی نے کہا روئے زمین میں اس سے زیادہ صحیح کتاب میں نے نہیں دیکھا. اور اسی طرح امام مالک کی موطا امام مالک کے بارے میں اس وقت کے علماء نے جا کے کہا اے امام مالک حرم کعبہ اور مسجد نبوی میں اپنی کتاب کو اس طرح لٹکا دو, ہر شخص کو حکم دو حکمانہ طور پر کہ ہر شخص پر واجب ہے کہ موطا امام مالک پر عمل کرے. لیکن امام مالک نے منع کیا, کہا نہیں, اس لیے کہ حدیث میں اختلاف ہے. کچھ حدیثیں اس طرح سے ہیں کسی صحابی نے دوسرے انداز سے سنا ہے, تو لہٰذا اگر میں اسی پر لازمی کر دوں, سب اسی پہ عمل کرو, تو بعد میں چل کے کسی کو اور دوسری حدیث مل جائے تو وہاں جھگڑا پیدا ہو جائے گا. لہٰذا تحقیق کرنے والے علماء بعد میں بھی پیدا ہوں گے, لہٰذا وہ علماء پیدا ہوں گے ساری حدیث کو سامنے رکھ کے لکھیں گے. چنانچہ ایک زمانہ آیا امام اعظم ابو حنیفہ بھی آئے اور انہوں نے ساری حدیث کو سامنے رکھ کے ایک تقریر قائم کیا, اور یہ مسلک ایجاد میں آیا ساری حدیث کو جمع کر کے جو حدیث عملاً تواتراً ثابت تھا اس حدیث پر عمل کروانا ہم سب پر لازم قرار دیا گیا. ٹھیک ہے. تو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا کیا مطلب؟ یعنی 3 زمانے کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری ہے. ٹھیک ہے. ایک بات یہ سمجھ لیں. دوسری بات, کسی حدیث کے صحیح ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. یہ ضروری نہیں ہے. کیوں؟ اب میں وجہ بتاتا ہوں. بخاری شریف کے اندر میں کتاب التعبیر, خواب اور تعبیر کا بیان, اس کے اندر میں ایک روایت ہے. اس روایت میں یہ ذکر موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا نزول بند ہو گیا تو اللہ کے نبی پہاڑ میں چلے جاتے اپنے آپ کو خودکشی کرنے کے لیے, نعوذ باللہ من ذالک. جبکہ خودکشی کرنا کیا ہے؟ حرام. بخاری میں یہ روایت موجود ہے, لمبی روایت ہے, سند بھی صحیح ہے کیونکہ بخاری میں ہے. جب بخاری میں ہے تو صحیح ہے. اب کوئی کہے گا نبی ایسا کر سکتے ہیں, تو پتہ چلا سند الگ چیز ہے, متن الگ چیز ہے. ٹھیک ہے. میں آپ سے سنا, آپ ان سے سنے, وہ ان سے سنے, ہم سب سچے ہیں, لیکن یہ بات ہم تک بھی غلط طریقے سے پہنچ گئی ہے جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے. ہم تو نیک آدمی ہیں, لیکن جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہ قرآن سے ٹکرا رہا ہے, وہ حدیث سے ٹکرا رہا ہے. تو ہمارے نیک ہونے سے قرآن کو کوئی چھوڑ دے گا کیا؟ نہیں چھوڑے گا. ہم نیک ہیں, ہماری نیکی اپنی جگہ, لیکن قرآن کو ہم نہیں چھوڑ سکتے. تو اسی طرح اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا مطلب یہ ہے کہ سند صحیح ہے لیکن ہر متن پر ہم عمل
نہیں کریں گے. ہم جانچیں گے قرآن سے موافق زیادہ کون ہے اور دوسری حدیث کو سامنے رکھیں گے. ساری حدیث کو سامنے رکھنے کے بعد جس حدیث کا معنی قرآن کی آیت کے کسی حکم سے زیادہ میل کھائے گا ہم اسی پر عمل کریں گے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا قول ہے جس کو چلا دیا گیا ہے, مشہور کر دیا گیا ہے. یہ کوئی حدیث کا جملہ نہیں ہے کہ نبی نے کہہ دیا لہذا بخاری کو مانیں گے. اگر بخاری کو سب سے زیادہ صحیح مانیں گے تو امام بخاری علیہ الرحمہ بخاری لکھے ہیں اللہ کے نبی کے دنیا سے جانے کے تقریباً 350 سال کے بعد میں, 300-200 سال کے بعد میں. تو 200 سال تک کروڑوں مسلمان پیدا ہوئے. وہ کس بخاری پہ عمل کرتے تھے؟ اس وقت کون سا بخاری تھا؟ امام بخاری تو 300 سال بعد آئے کتاب لکھنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ کہنا کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ بخاری ہے اور اسی پر عمل کرنا سب پہ لازم ہے, تو جو 300 سال پہلے دنیا سے چلے گئے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ وہ تو بخاری پہ عمل نہیں کیے. تو لہٰذا یہ کہہ کے امت کو دھوکہ نہ دیا جائے, بلکہ حدیث کی تقریباً 40 سے زائد کتابیں ہیں. مشکات شریف جو حدیث کی بہت معتبر کتاب ہے, اس کے مقدمے میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں تقریباً 50 کے قریب حدیث کی کتابیں. ان میں سے چند کو ابھی میں نے گنایا, سیدھا ستہ 6 کتابیں. اس کے علاوہ تاریخ قطنی ہے, سنن بیہقی ہے, سنن الکبریٰ للنسائی ہے, کتاب العلل ہے امام نسائی کی, کتاب العلل ہے امام احمد بن حنبل کی, مسند امام احمد بن حنبل امام احمد بن حنبل کی, اور اسی مسند ابی یعلا ہے, اور اسی طرح مسند امام اعظم ابی حنیفہ ہے, اور اسی طرح موطا امام مالک ہے, موطا امام محمد ہے, اور اسی طرح اس کے علاوہ سنن دارقطنی ہے, اور اسی طرح اس کے علاوہ بہت سی حدیث کی کتابیں ہیں جو اس وقت موجود ہیں لیکن کتابیں پڑھائی نہیں جاتی بہت زیادہ موٹی ہونے کی وجہ سے. اس کے علاوہ مصنف ابن ابی شیبہ ہے, مصنف ابن عبد الرزاق ہے. یہ ساری حدیث کی کتابیں ہیں. ایک حدیث کو پکڑ کے سب کو انکار کرنا یہ حدیث کا انکار ہے, یہ ہمارے بس میں نہیں ہے, ہم انکار نہیں کر سکتے. جس کا جی چاہے انکار کرے, اپنا گڑھا جہنم میں بنائے, لیکن ہم انکار نہیں کر سکتے. حدیث کی سب کتابیں معتبر ہیں. ہمارا ایمان ہے ہمارے اکابر نے جس حدیث کی کتاب کو لکھ کر دنیا سے چلے گئے, حدیث کی ایک ایک کتاب پر علماء نے تحقیق کر لیا ہے. جو حدیث کی کتاب غلط تھی اس حدیث کو سب کو چھانٹ چھانٹ کے الگ کر دیے. اس کتاب کا نام الموضوعات الکبریٰ. کیا لکھا؟ الموضوعات الکبریٰ. اس میں اس حدیث کو جمع کیا گیا جو حدیث سند کے اعتبار سے, متن کے اعتبار سے, دونوں اعتبار سے من گھڑت تھی, جھوٹی تھی, ان ساری روایتوں الگ کر لیا گیا. لیکن باقی ان حدیث کی کتابوں میں جو روایتیں ہیں وہ سب کی سب صحیح ہیں, ان پر عمل کرنا ہم سب پہ لازم ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی طرح اکثر لوگ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ 2-3 روایت جانتے تھے, 2-3 حدیث. ٹھیک ہے. سب سے پہلی بات تو 1-2 حدیث جان کے کوئی 1 لاکھ مسئلہ نہیں نکال سکتا. لاکھوں مسئلہ انہوں نے نکالا ہے. تو کسی بھی مسئلے کو نکالنے کے لیے حدیث کا ہونا ضروری ہے. میرے پاس اگر حدیث نہیں ہوگا میں کوئی مسئلہ نماز, روزے, حج, زکات, جہاد کے بارے میں نہیں نکال سکتا. حدیث ہوگا تبھی نکال سکتا. نمبر 1. دوسری بات, امام ابو حنیفہ اپنے حلقہ درس میں بڑے بڑے 40 علماء کرام کو رکھے تھے. ان میں ایسے ایسے عالم تھے جیسے عبداللہ ابن مبارک, قاضی ابی یوسف, امام محمد بن حسن الشیبانی, امام زفر. اس طرح بڑے بڑے امام جو لغت کے ماہر, حدیث کے ماہر, روایت کے ماہر, اصول کے ماہر, فقہ کے ماہر, ایسے بڑے بڑے علماء ہوتے تھے. ایک حدیث کو لایا جاتا, اس میں ڈسکس ہوتا, ایک ایک مہینے تک بحث ہوتی اس پر. ان میں سے سارے مسئلے حدیث سے جو نکلتے اس مسئلے کو لکھا جاتا, اس کو فقہ حنفی کہا جاتا ہے. آج جو ہم پڑھتے ہیں ہدایہ اور کنز الدقائق, اس طرح آپ نام سنتے ہوں گے, اہل حدیث رٹا لگاتے ہیں کہ ہدایہ پہ تم عمل کرتے ہو. تو وہی ہدایہ جو ہے نا, یہ ساری حدیث کو ان میں مسائل نکال کے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں ہمارے علماء کرام نے جمع کیا الفقہ الاکبر, اور اسی طرح جامع الکبریٰ, جامع الصغریٰ, جامع صغیر, جامع کبیر وغیرہ میں, اور اس سے نقل در نقل چلتے چلتے ہدایہ میں جمع ہوا. اب بتانا یہ ہے کہ یہ جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں من گھڑت باتیں عائد کی گئی ہیں کہ ان کو 1-2 حدیث آتی تھی. سب سے پہلے تو یہ باتیں غلط ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کسی امام کا آگے روایت نہ بیان کرنا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس کو روایت آتی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کبھی کبھی امام تقوی کی وجہ سے, ڈر کی وجہ سے آگے روایت بیان نہیں کرتا. جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کتنے بڑے صحابی ہیں, سب سے بڑے صحابی, لیکن سب سے کم روایت انہی سے, سب سے کم حدیث. لیکن کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ دوسرے صحابہ کے مقابلے میں ان کو علم تھا نہیں حدیث کا؟ نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تقویٰ تھا, وہ ڈرتے تھے کہ کہیں اس سے
دانستہ نادانستہ جان بوجھ کر یا بھول کر کوئی ایسا جملہ نہ نکل جائے جو نبی نے نہ کہا ہو اور میں کہہ دوں. اگر میں ایسی کوئی بات کہہ دوں جو نبی نے نہیں کہا ہو، اگر نبی کی طرف منسوب ہو گیا تو میں جھوٹا، اور نبی کی طرف جھوٹ منسوب کرنے کی وجہ سے میں جہنمی بن جاؤں گا. تو اس ڈر کی وجہ سے وہ آگے حدیث بیان نہیں کرتے تھے، لیکن دوسرے صحابی بیان کرتے تھے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ابو بکر صدیق کو 2-3 حدیث آتی تھی. اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ کو لاکھوں حدیث یاد تھی، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ آگے بیان اس لیے نہیں کرتے تھے کہیں ایسا نہ ہو مجھ سے دانستہ نادانستہ طور پہ کوئی ایسی غلطی کوئی ایسی بھول نہ ہو جائے کہ وہ نبی کی طرف منسوب ہو جائے اور میں جھوٹ کہہ کر جہنم میں نہ چلا جاؤں. یہ تقویٰ تھا، یہ آپ کی نیکی کی علامت تھی. ایک بات. دوسری بات، امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف منسوب یہ مسند امام اعظم ابی حنیفہ ہے، جس میں امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف روایت منسوب ہے. یہ حدیث اس میں ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی حدیث. وہ اکثر اس کو بھی فوٹو کھنچوا لیں. اکثر کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کی کوئی کتاب نہیں ہے. اس دور میں کتاب کا چالا ہی نہیں تھا، کوئی صحابی کتاب نہیں لکھے، نہ ابو ہریرہ، نہ امیر معاویہ، نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، نہ عبداللہ ابن مسعود، نہ ابو بکر صدیق، نہ عمر، نہ طلحہ، نہ زبیر، نہ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ عبداللہ ابن عباس، نہ عباس. کسی صحابی نے کوئی کتاب نہیں لکھا، کیونکہ اس وقت سب کو یادداشت پہ بھروسہ تھا، کیونکہ بڑے بڑے مضبوط لوگ تھے جو سنتے تھے یاد رکھ لیتے تھے. لیکن ایک زمانہ ایسا ہے لوگوں کے اندر گناہ زیادہ ہونے لگے، لوگوں کا حافظہ کمزور ہو گیا، جو سننے تھوڑا یاد رکھ تھوڑا بھول گئے. تو ایسے وقت میں کتاب کی ضرورت پڑی، اسی لیے امام بخاری نے کتاب لکھا، کیونکہ اس وقت اکثر لوگ حدیث کو بھولنے لگے تھے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ کہنا کہ امام ابو حنیفہ نے کوئی کتاب نہیں لکھا لہٰذا امام ابو حنیفہ کو حدیث یاد تھا، یہ غلط ہے. کتاب نہ لکھنا اور آگے روایت بیان نہ کرنا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ بڑے عالم نہیں تھے. خیر، اس طرح کے بھوکنے والے بھوکتے رہیں گے ہر زمانے میں. جو بھی جتنا بڑا ہوگا اس کے جلنے والے حسد کرنے والے بھی اتنے زیادہ ہوں گے. یہ ہر دور میں ہوا ہے. اور اتنا ہی نہیں، امام بخاری کو بھی بعض لوگوں نے جھوٹا کہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. یہ نہیں کہ امام بخاری بھی بچے ہوئے. امام زہری بڑے امام ہیں، اسماء الرجال کے بہت بڑے امام، انہوں نے کہا ہے امام بخاری کے بارے میں کہ امام بخاری متروک الحدیث ہیں. متروک الحدیث کا مطلب یہ ان سے حدیث مت لو. یہ بہت بڑا عیب ہے کسی محدث کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ متروک الحدیث ہے، اور وہ بھی اتنا بڑا امام زہری وہ کہہ رہے ہیں. تو اس لیے ہر زمانے میں ہر امام کسی نہ کسی کے بارے میں کہا ہے، لیکن ہم سب کو نہیں لیتے. جمہور اکابر کی کیا رائے ہے؟ جمہور کا مطلب اکثر علماء کیا کہتے ہیں ہر زمانے میں. تو ہر زمانے میں اکثر علماء حنفی مسلک کو ہر علماء نے صحیح کہا ہے، اور 1200 صدی سے اسی پر 1300 صدی سے اسی پر عمل ہوتا چلا رہا ہے. اور اسی طرح ہندوستان کے اندر میں 1200 سال جو حکومت رہی وہ سب حنفی تھی، امام ابو حنیفہ کو ماننے والے. اگر ہم یہ کہتے ہیں ابو حنیفہ غلط تھے تو یہ ماننا پڑے گا 1200 سال سے سارا اسلام غلط تھا، کیونکہ سارے اسلام کے فالوورز کون تھے؟ ابو حنیفہ کے فالو کرنے والے، انہیں کی تشریح کو مان کر اسلام پہ عمل کرنے والے. اگر ابو حنیفہ غلط تو اسلام غلط، کیونکہ آج دنیا میں پورا جو اسلام پھیلا ہوا ہے وہ سارا اسلام انہیں کی تشریح میں ہے، انہیں کی وضاحت میں. انہوں نے جیسا سمجھایا پوری دنیا اسی پہ عمل کر رہی ہے. لہٰذا ان کو اگر غلط کہیں گے تو انگریز ہم سے پوچھ سکتا ہے کہ 1200 سال میں تم اب تک غلط تھے، ابھی سمجھ میں آیا صحیح کیا غلط کیا ہے، کیا جواب دو گے؟ اس لیے ماننا پڑے گا حق وہی ہے، زبردستی غلط کرنے سے صحیح غلط نہیں ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. امید ہے انشاءاللہ آپ سب کو بات